سورۃ النساء کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ومن لم يستطع منكم طولا، اور جو کوئی شخص نہ طاقت رکھے تم میں سے اس خرچ کی، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کر سکے پاک دامن آزاد مومنات عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، تو وہ نکاح کر لیا کرے ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری باندیوں میں سے جو ایمان والی ہوں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، فانکحوہن بإذن اہلہن، پس ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دیا کرو ان کے حق کے مہر دستور کے مطابق، محصنات، پاک دامنی چاہنے والی ہوں، غیر مسافحات، محض جذبات پورے کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، نہ ہی خفیہ دوستیاں ہوں۔ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی حالت ان کی بہت اچھی نہیں ہے، اور وہ آزاد مومنات عورتوں کا حق کے مہر برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے نکاح کا ایک راستہ بیان کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت کی پوری دنیا کے اندر غلام اور باندیوں کا عام رواج تھا۔ لوگ جنگیں کرتے، جو جنگی قیدی مرد یا عورتیں ہوتے ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتے۔ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا،
کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تمام تر معاملات انہی غلاموں اور باندیوں کے سپرد ہوتے تھے، ایک دم اس کو ختم کرنے میں بڑا حرج تھا۔ لیکن اسلام نے اس کو رفتہ رفتہ ترغیب دے کر مختلف چیزوں کے کفارات میں قسم توڑ لی تو کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ کوئی قتل ہو گیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ یعنی مختلف چیزوں میں غلام کی آزادی کا کفارہ بنایا، اور اس کی ترغیب اتنی دی، غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اتنے بیان کیے کہ آج اسلام کے اسی حکم کی برکت سے دنیا میں اب کہیں بھی آپ کو غلام یا باندیاں نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ یہ اسلام کی ہی سنہری تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ لیکن جس وقت یہ غلام باندیاں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آج کل کے نوکر چاکر، نوکرانیاں، ملازم، یہ غلام باندیاں نہیں ہیں، یہ آزاد لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی شخص کو بیچے خریدے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ غلام اور باندیاں بننے کی شکل وہی ایک ہی ہے کہ جہاد ہو، جہاد کے نتیجے میں جنگی قیدی آئے تو انہی کو غلام یا باندیاں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان غلام باندی کسی کی نہیں ہے۔ لیکن جب تھے تب نکاح کی ایک شکل، آسان شکل یہ تھی کہ آزاد عورت کا حق مہر زیادہ ہوتا، غلام کا، باندی کا حق مہر کم ہوتا تھا، اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی تھی، اس کے نان نفقہ سکنا کا بوجھ بھی کم ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ ایک سہولت دی کہ اگر کوئی آزاد عورت کا حق مہر ادا نہیں کر سکتا، اس کا نان نفقہ سکنا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ باندی سے شادی کر لے، اس کا حق مہر بھی کم ہوگا، اس کا خرچہ سکنا بھی کم ہوگا۔ تو اس عام آدمی کو، معاشی اعتبار سے کمزور آدمی کو بھی نکاح کی ایک جائز صورت میسر آ جائے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا زنا اور بے حیائی، فواحش، منکرات کم ہوں گے، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا گناہ کرنا وہ آسان ہوگا اور لوگ گناہ کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان اور سادہ بنایا جائے۔ یعنی جس طرح 2 رکعت نفل پڑھنا انسان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اس سے بھی زیادہ آسان ہو نکاح کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے سے بے حیائی، فواحش و منکرات یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج باطل کی یہ کوشش ہے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا رہے اور بدکاریوں کو آسان سے آسان بنا رہے۔ ہمارے ایک دوست ناروے میں ہوتے، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں نکاح کرنا بڑا مشکل، عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور نکاح کے بعد کبھی خدا نخواستہ نباہ نہ ہو تو طلاق دینا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس کے لیے بھی کئی قسم کے اسٹام اور عدالتوں کے چکر اور بکھیڑے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے مقابلے میں ایک فرینڈشپ نکالی ہوئی ہوگی۔ فرینڈشپ کیا ہے کہ سادہ کاغذ پہ آپ درخواست دیں کہ میں اور یہ لڑکی دوستی کرنا چاہتے ہیں، وہ وہیں آپ کو فوراً آپ کا کاغذ رجسٹرڈ کر دیں گے کہ آپ کی دوستی ہوگی۔
ختم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سادہ کاغذ پہ درخواست لے کے جائیں جی ہمارا آپس میں اب گزارا نہیں، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، فوراً ختم کر دیں گے۔ یعنی نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں، دوستیوں فرینڈشپ اس کو آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ماحول و معاشرہ یہاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی، بچیوں کی، نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے اگر کوئی نکاح کی طاقت ہمت نہ رکھتا ہو، طول سے مراد یہاں نان نفقہ سکنا حق کے مہر خرچہ پانی، ظاہر ہے بیوی کو گھر میں لائیں گے تو ذمہ داری ہے، یہ کوئی صرف یہ نہیں کہ جناب ایک تعلق ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک ذمہ داری ہے، اس کے خرچے کا انتظام، اس کے گھر بار کا انتظام، اس کی ضروریات کا خیال، پھر آگے بچے ہوں گے تو ان کی تمام ضرورتوں کا خیال۔ یہ ایک خوبصورت گہرا تعلق ہے جس میں ایک خاندان کی پوری ذمہ داری ایک مرد کے سر پہ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی ہمت نہیں رکھتا، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اس بات کی اگر اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد پاک دامن مومنہ عورتوں سے شادی کر سکے، تو وہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے شادیاں کر دیا کرے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہاری باندیاں ہیں۔ من فتیاتکم المؤمنات، لیکن باندی بھی ہر نہیں، باندی کافرہ بھی ہو سکتی ہے، مشرکہ بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا من فتیاتکم المؤمنات، ایمان والی باندیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں۔ بعض اوقات اہل کتاب یہود و نصارہ ہوتے تھے، آج کل وہ بھی نہیں ہیں، تو لہذا صرف ایمان والی باندی اگر ہو تو اس سے شادی کر۔ یہ جو باندیاں ہوتی تھی میرے محترم دوستو، ان کا پردہ بھی کم ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے باندی ہے، اس نے کام کاج کرنا ہے، تو ان کے لیے پردے کا اتنا اسلام کی طرف سے بھی پابندی نہیں تھی۔ تو آزاد عورتیں جو ہیں ان کے لیے پورا پردے کا اہتمام تھا۔ آج کل جو بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں، ننگا سر بیر پھرتی ہیں، تو یہ ذرا سوچیں کہ یہ باندیاں بن رہی ہیں۔ آزاد عورت کا یہ کام نہیں ہے، خاندانی عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ننگے سر بیر پھرے۔ یہ کام تو ان عورتوں کے ہوا کرتے تھے جو باندیاں ہوتی تھیں، جو جنگی قیدی یا غلام بن کے آیا کرتی تھی، آزاد عورتوں کے نہیں تھے، اسی لیے ان کی ذمہ داری بھی کم ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہاری باندیاں ہیں لیکن ایمان والی۔ اب ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا وہ تو ظاہری حالات کو دیکھنا ہے، ورنہ تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں اس کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے، کیا سطح ہے کیا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر ظاہری طور پر وہ مومنہ ہے تو اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ بعضکم من بعض، اس میں آر محسوس نہ کرو کہ جی وہ تو باندھی ہے اور میں آزاد ہوں، اب میں غریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ وہ یہ نہیں کہ انسان نہیں ہے، فرق صرف اتنا پڑا کہ حالات نے ان کو یہ بنا دیا کہ وہ تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، لہذا ان کے ساتھ نکاح میں آر محسوس نہ کرو۔ البتہ باندیوں کے ساتھ جو نکاح ہونے اس کے لیے اللہ پاک نے ایک شرط بیان کی۔ ایک تو فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ مالک کی اجازت کے بغیر نہ غلام نکاح کر سکتا ہے نہ باندی نکاح کر سکتا، کیونکہ اس نے جس نے ان کو خریدا ہے یا جو ان کا مالک ہے
ان پر اصل حق اس کا ہے۔ اب اگر یہ شادی کریں گے تو شادی کے صورت میں بہت سارے اس کے کام جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اب اگر یہ باندی کسی کی بیوی بنتی ہے تو ظاہر ہے اس کے خامن کے بھی کام کرنے ہوں گے، ادھر مالک کے بھی کام کرنے ہوں گے، تو مالک کی اجازت کے بغیر ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مالک جب اجازت دے دے تو پھر مالک پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کو مجامعت کے لیے صرف خامن کے حوالے کر دے، خود سے مجامعت نہ کرے۔ اب وہ باندی کے ساتھ اس کا خامن ہی مجامعت کرے، اور جب وہ خامن اس کو اپنے پاس بلائے تو مالک اس کی اجازت دے دیا کرے، اور جب مالک کو کام کاج کی ضرورت ہو تو خامن بیوی کو اس کے پاس بھیج دیا کرے۔ پہلی شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا حق مہر آزاد عورتوں سے اگرچہ کم ہوگا لیکن وہ جتنا بھی ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان کا حق مہر ان کو ادا کر دیا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اب یہ باندیاں ان کو کیا دینا، جو ان کا حق مہر ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ اور تیسری شرط یہ ارشاد فرمائی کہ محسنات غیر مصافحات، یہ جملہ پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ نکاح کا مقصد جانبین سے پاک دامنی ہو، محض جذبات کی تسکین نہ ہو۔ اس جملے کو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں تو آج جتنے بے حیا اور ملحد اور بے دین اور بے ایمان لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، اسلام پہ غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے نکاح کا مقصد جذبات کی تسکین نہیں ہے بلکہ پاک دامنی اور نسل کا بڑھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی مقصد ذہن میں رکھو، اور یہ نکاح جو ہو یہ اعلانیہ ہو، ولا متخذات اخدان، خفیہ دوستیوں کے ساتھ نہ ہو، چھپ کر جا کے کورٹ میں میرج کر لی اور جناب کہیں کہ بند کمرے میں جا کے جناب ہم نے نکاح کر لیا، یہ طریقہ کار اسلام میں قابل قبول نہیں، بلکہ فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کیا کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی علماء بھی فرماتے ہیں کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ اہل علاقہ کو پتہ چلے کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ تو چھپ کر پوشیدہ دوستیاں، خفیہ فرینڈشپ، تعلقات، یہ اسلام میں سخت ممنوع ہے۔ نکاح کرنا ہے تو علل اعلان نکاح کرو، یہاں تک کہ وہ دف جو ہوتی ہے اس کے بھی بجانے کی اجازت دی گئی نکاح کے موقع پر، تاکہ اظہار ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ فلاں کے گھر میں فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دف میوزک نہیں ہے، دف ایک ایسی چیز ہے جو بجے تو بعض اوقات انسان کا سر درد کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کو بند کرائیں۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں دف بجاتے ہیں، یہ بلکہ نعت کے ساتھ بجانے لگ جاتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، یہ میوزک ہی ہے، یہ حرام ہے۔ وہ دف جس کی اجازت دی گئی ہے وہ دف، اس کی آواز تو بڑی بھدی سی آواز ہے، اور اس آواز کے مقابلے میں تو انسان کہتا ہے کہ یہ بند ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کا آج کل اگر کوئی کہے تو وہ ہمارے ہاں جیسے شادیوں کے موقع پہ پرات بجا لیتے ہیں، تو یہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ڈھولکی یا ڈھولک یا میوزک یہ اس کا متبادل نہیں، وہ بہرحال ممنوع اور ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال اس میں اللہ پاک نے کچھ اجازت دی۔ اس کے بعد آگے ان کے متعلق، باندیوں کے متعلق ہی اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے کچھ اور احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے،
جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب